बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद MCQs प्लानट ऑफ ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम आपके साथ अप्रैल के पहले हफ्ते के 25 से ज़्यादा अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स के MCQs आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्स नेशनल असेंबली, नो कॉन्फिडेंस वोट टू बी हेल्ड ऑन। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने डिज़ोल्व की थी, उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया, यानी कि बहाल कर दिया गया है जब अपोजिशन ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट को लेके गए। अब नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ कब असेंबली में होगा। इनकी वन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अप्रैल 9, 2022 यानी कि हफ्ते के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान के खिलाफ 10:30 बजे नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले कासिम सूरी यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए रिजेक्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को इलीगल करार दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान ने जो डायरेक्ट असेंबलियों को तहलील किया उसको इलीगल करार दिया। नकागिन कैप्सूल टावर इज़ ए लैंडमार्क बिल्डिंग इन विच कंट्री। नकागिन कैप्सूल टावर ये किस मुल्क का लैंडमार्क बिल्डिंग है, यानी कि जब वो मुल्क बनाया जा रहा था तो उस वक्त ये बिल्डिंग्स उसमें शामिल थी। इनकी वन ऑप्शन में से ऑप्शन ए जापान। नकागिन कैप्सूल टावर जापान के तारीखी बिल्डिंग्स में शामिल है। इसको 1972 में कंप्लीट किया गया और इसकी डिज़ाइनिंग कीशो कुराकावा ने की थी और इसको 12 अप्रैल से इसको डिमोलिश किया, यानी कि इसको तोड़ना शुरू कर दिया गया है। इसकी कुछ वजूहात है जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को अभी डिमोलिश किया जा रहा है। वैगनार ग्रुप इज़ ए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ विच कंट्री। वैगनार ग्रुप किस मुल्क की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, रशिया। वैगनार ग्रुप जितने भी इलीगल काम होते हैं वो रशिया इस ग्रुप के थ्रू कराता है, यानी कि अपनी मिलिट्री को वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करता, वो इन तंजीमों को इस्तेमाल करके अपने कुछ ब्लैक मकासद हासिल करता है। इस ग्रुप को पहली बार 2014 में बनाया गया था और इसको डिप्लॉय किया गया था क्रीमिया में, जब रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया और इसको यूक्रेन से अलहदा किया। अभी 1000 मर्सनरीज यानी कि फौजी वैगनर ग्रुप के वो ईस्टर्न यूक्रेन में डिप्लॉय किए गए हैं, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। ये ग्रुप 8 साल से एक्टिव है यूक्रेन में, सीरिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट एब्यूज़ में शामिल है। Which country has started a pilot project to produce green steel by burning hydrogen? हाल ही में किस मुल्क ने ऐसे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है जो कि ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसमें कोयल कंजम्पशन नहीं होगी, उसमें हाइड्रोजन को चला के स्टील प्रोड्यूस किया जाएगा, इसलिए उसको ग्रीन स्टील का नाम दिया गया है। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन दुनिया की पहली कंट्री है जो कि फॉसिल फ्री स्टील प्रोड्यूस करेगी, जिसे ग्रीन स्टील कहा जाएगा। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ग्रीन स्टील का इनिशिएटिव साल 2016 में पेश किया गया था और इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन 2026 तक शुरू कर दी जाएगी। हु इज़ द करंट स्पोक पर्सन फॉर द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कौन है मौजूदा तर्जुमान रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री। इनकी वन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मारिया ज़ैकारोवा। मारिया ज़ैकारोवा 10 अगस्त 2015 से रशियन फेडरेशन की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की इंफॉर्मेशन एंड प्रेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। मारिया ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान को सज़ा दे रही है, यानी कि उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहती है, उलटना चाहती है। इसकी वजह कि वो डिसओबीडियंट हैं, कि उन्होंने यूक्रेन के मसले पर यूनाइटेड स्टेट्स का साथ नहीं दिया और वो रशिया के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे। सो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सज़ा देना चाहते हैं। कुवैत गवर्नमेंट रिज़ाइन ऑन टीश 3 months आफ्टर इट वाज स्वॉन इन, यानी कि इस वीडियो की डेट से 3 months पहले कुवैत गवर्नमेंट ने हल्फ लिया था। अब उसकी टोटल कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया है। सो कब कुवैत गवर्नमेंट ने रिज़ाइन किया। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, अप्रैल 5, 2022 को, यानी कि जनवरी 2022 में कुवैत की गवर्नमेंट बनी थी और 3 months के बाद इसको तोड़ दिया गया। कुवैत गवर्नमेंट ने
5 اپریل 2022 کو ریزائن دیا، جس کے بارے میں ان کی اسٹیٹ میڈیا کی جانب سے بتایا گیا۔ کویت کے جو پرائم منسٹر تھے صبا خالد الصبا نے کراؤن پرنس یعنی کہ کویت کے کراؤن پرنس کو اپنے کیبنٹ کا ریزگنیشن سبمٹ کیا۔ کویت کے کراؤن پرنس شیخ مشل احمد الجابر الصبا ہے۔ PAEC has completed refueling outage of nuclear power plant C3 at Chashma in record minimum time of پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی جانب سے پاکستان کی ہسٹری میں ریفیولنگ آؤٹیج کو کمپلیٹ کیا گیا ہے نیوکلیر پاور پلانٹ C3 جو کہ چشمہ کے مقام پر ہے، ریکارڈ منیمم ٹائم یعنی کہ کم سے کم وقت میں۔ گیون آپشن میں سے آپشن سی 26 days وہ بیکم دا فرسٹ پاکستانی ٹو ون دا پریسٹیجیس گریمی ایوارڈ ان دا بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری فار ہر سانگ محبت۔ کون ہے ایسے پہلے پاکستانی جس نے گریمی ایوارڈ حاصل کیا اپنے سانگ محبت کی وجہ سے، اور اس کو بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں شامل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان گیون آپشنز میں سے اس پاکستانی کو گریمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان گیون آپشن میں سے آپشن سی عروج فاطمہ۔ گریمی ایوارڈز یہ سنگنگ ریلیٹڈ میوزک ریلیٹڈ ایوارڈز ہوتے ہیں، یہ فرسٹ پاکستانی ہے جس نے گریمی ایوارڈ جیتا۔ عروج آفتاب نے 3 اپریل 2022 کو یہ گریمی ایوارڈ جیتا، اور عروج آفتاب کی 37 سال عمر ہے۔ وہ 15 سال سے نیو یارک میں قیام پذیر ہیں، اور انہوں نے صوفی ٹریڈیشن سانگز کو فوک، جیز اور منیملزم کے ساتھ ملا کے ایک نیو میوزک سے انہوں نے کریٹ کی۔ وہ بیکم ینگسٹ میامی اوپن مینس چیمپئن۔ کون ہے دنیا کے ینگسٹ کم عمر ترین میامی اوپن مینس چیمپئن؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بی کارلوس الکراز کا تعلق اسپین سے ہے۔ انہوں نے 3 اپریل 2022 کو ناروے یعنی کہ اپنے کاؤنٹر پارٹ جن کا تعلق ناروے سے تھا کیسپر روٹ کو شکست دی۔ نوٹڈ ماؤنٹینر عبد الکارم آلسو نون ایز لٹل کارم پاسڈ اوے آن۔ فیمس ماؤنٹینر عبد الکارم جسے لٹل کارم کے نام سے بھی وہ مشہور تھے، یہ پاکستان کے اور گلوبلی ماؤنٹینر تھے، مشہور ماؤنٹینر تھے۔ تو ان کا کب انتقال ہوا؟ ان کے ان آپشن میں سے آپشن اے 4 اپریل 2022 کو وہ اس جان فانی سے رخصت ہوئے، اور ان کو لیور کینسر تھا سنس 2017 سے، اور وہ CMH راولپنڈی میں فوت ہوئے۔ افغانستان ہیز اپوائنٹڈ فارمر پاکستانی پلیئر ڈیش ایز بیٹنگ کنسلٹنٹ۔ افغانستان میں گیون آپشنز میں سے کس فارمر پاکستانی پلیئر کو ایز اے بیٹنگ کنسلٹنٹ منتخب کیا ہے؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن اے یونس خان افغانستان کی قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عمر گل افغانستان کی قومی ٹیم کے بالنگ کنسلٹنٹ ہوں گے۔ ہوئی دا ونر آف دا ICC وومنس کرکٹ ورلڈ کپ 2022؟ کس ٹیم نے ICC وومنس کرکٹ ورلڈ کپ 2022 کا تاج یعنی کہ اس کی ٹرافی اپنے نام کی؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن اے آسٹریلیا 7 ٹائم ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب رہے، انہوں نے انگلینڈ کو 71 رن سے شکست دی۔ 2022 کا ICC وومنس کرکٹ ورلڈ کپ یہ 12th ایڈیشن تھا وومنس کرکٹ ورلڈ کپ کا، اور یہ نیوزی لینڈ میں مارچ اور اپریل 2022 میں کھیلا گیا، اور اس کا فائنل 3 اپریل 2022 کو نیوزی لینڈ میں کھیلا گیا۔ پارلیمنٹری الیکشنز ور ہیلڈ ان ہنگری آن۔ ہنگری میں پارلیمانی الیکشن کب منعقد ہوئے؟ ان کے آپشن میں سے آپشن اے 3 اپریل 2022 کو ہنگری میں پارلیمانی الیکشنز منعقد ہوئے، اور اس الیکشن میں ہنگری کے موجودہ پرائم منسٹر وکٹر اوربین نے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان رولنگ طالبان on April 3, 2022 announced a ban on ڈیش پروڈکشن۔ افغانستان کی طالبان رجیم نے 3 اپریل 2022 کو کس چیز کی پروڈکشن پر پابندی لگائی؟ گیون آپشن میں سے آپشن ڈی اوپیم پوپی۔ اوپیم پوپی یہ قسم کا پودا ہے جو کہ ڈرگز میں استعمال ہوتا ہے، تو طالبان نے اس کی ہارویسٹنگ یعنی کہ اس کی کاشتکاری پر، اس کی کٹائی پر پابندی لگا دی، اور فارمرز کو یہ وارن کیا ہے اگر آپ نے کاشتکاری کی تو اس کو جلا دیا جائے گا اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ When is the International Day for Mine Awareness observed annually؟ کب ہر سال انٹرنیشنل ڈے فار مائن اویئرنیس آبزرو کیے جاتے ہیں؟ گیون آپشن میں سے آپشن بی 4 اپریل ایوری ایئر انٹرنیشنل ڈے فار مائن اویئرنیس آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس کا 3 سال 2022 کے لیے سیف گراؤنڈ سیف اسٹیپس سے ہوم ہے۔ ریسنٹلی پاکستان won their first one day international series against Australia in Tashkent۔ ابھی حال ہی میں پاکستان نے اپنی سرزمین پر آسٹریلیا کے خلاف سیریز جیتی ہے۔ سو پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف کتنے سالوں کے بعد ون ڈے انٹرنیشنل کی سیریز جیتی ہے؟ اور آپشن میں سے آپشن بھی 20 ایئرس کے بعد، اگر وہ اپنی سرزمین ہو یا آسٹریلیا کی سرزمین ہو یا نیوٹرل مقام ہو یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔
پاکستان نے آسٹریلیا سے ون ڈے سیریز نہیں جیتی 20 سالوں میں سے، لیکن پاکستان نے بابر اعظم کی قیادت میں یہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بابر اعظم نے کنٹینیوسلی 2 سینچریاں بنائی اور پاکستان نے یہ ریکارڈ 2 اپریل 2022 کو توڑا اور پاکستان نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کی فائنل ODI قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا۔ Prime Minister Imran Khan claimed US diplomat involved in conspiracy to topple his government name۔ Prime Minister of Imran Khan نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ US کا ڈپلومیٹ اس کی گورنمنٹ کو گرانے میں شامل ہے۔ اس کی گورنمنٹ کو گرانے کی جو کانسپائریسی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں انوالوڈ ہیں، سو یہ کانسپائریسی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں مان رہا کہ ہم انوالوڈ ہیں، لیکن عمران خان یہ کلیم کر رہے ہیں۔ سو وہ کون سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈپلومیٹ ہے جس کا عمران خان نے نام لیا ہے؟ گیون آپشن میں سے آپشن بی ڈونلڈ لو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرس کی۔ انہوں نے پاکستانی جو انوائے ہیں ان کو یہ میسج کنوے کیا کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان نو کانفیڈنس موشن میں سروائیو کر جاتے ہیں سو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں پرائم منسٹر آف عمران خان نے 3 اپریل 2022 کو بتایا۔ No confidence motion against Prime Minister Imran Khan was rejected on۔ Prime Minister of Pakistan عمران خان کے خلاف نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن کو کب مسترد کیا گیا؟ ابھی دوبارہ سے نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ ہوگی 9 اپریل 2022 کو۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، لیکن پہلی بار کب اس کو ریجیکٹ کیا گیا؟ آپشن اے 3 اپریل 2022 کو۔ نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس کو ان کانسٹیٹیوشن قرار دیتے ہوئے اور اس کو سازش قرار دیتے ہوئے، یعنی کہ اس کو فورن فنڈنگ، یعنی کہ نو کانفیڈنس موشن میں فورن فنڈنگ شامل تھی، اس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ Under which article of the Constitution the President of Pakistan Dr. Arif Alvi has approved the advice of the Prime Minister of Pakistan to dissolve the National Assembly? Given option میں سے option C both، یعنی کہ under the Article 58(1) and under the Article 48(1۔ ان آرٹیکلز کے تحت پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کی۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی ڈیزالو نیشنل اسمبلی آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر عمران خان آن ان گیون آپشن میں سے آپشن بی 3 اپریل 2022 کو انہوں نے نیشنل اسمبلیز کو ڈیزالو کیا۔ Each country cites an illegal online trade of wildlife as per a recent report by the World Wildlife Fund۔ Given option میں سے option C Myanmar۔ The strength needed for the success of the no confidence motion in the National Assembly is کتنے نمبر کسی جماعت یا کسی سائٹ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب بنانے کے لیے یا اس کو ناکام بنانے کے لیے؟ گیون آپشن میں سے آپشن ہے 342 ٹوٹل ممبرز میں سے آپ کو 172 ممبرز کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب یا ناکام بنانا۔ وہی دا کرنٹ چیمپئن آف پاکستان کپ، کون ہے موجودہ چیمپئن پاکستان کپ کے؟ آپشن سی بلوچستان نے خیبر پختونخوا کو 1 اپریل 2022 کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں شکست دیتے ہوئے اپنا پہلا ٹائٹل یعنی کہ پاکستان کپ کا پہلا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن سال 2020-21 میں کھیلا گیا تھا جس کے چیمپئن خیبر پختونخوا تھے، یعنی کہ فرسٹ ایڈیشن کے چیمپئن KP تھا اور سیکنڈ ایڈیشن کا چیمپئن بلوچستان ہے۔ The FBR collected ₹8 trillion in the first 9 months of the current fiscal year۔ FBR نے یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کرنٹ فسکل ایئر یعنی کہ سال 2022 کے پہلے 9 مہینوں میں سے کتنی رقم کلیکٹ کر لی ہے، یعنی کہ کتنے ٹیکسز اس نے کلیکٹ کر لیے ہیں؟ ₹4.382 ٹریلین سال 2022 کے پہلے 9 مہینوں میں اس کو جمع کیا گیا ہے، جو کہ اوریجنل ٹارگیٹ 4.134 ٹریلین سے زیادہ ہے، یعنی کہ ₹248 بلین کی اس میں رائز دیکھی گئی ہے۔ Azam Khan has been appointed as Executive Director and Alternative Executive Director of Pakistan to DAESH for a term of 4 years starting from November 1, 2022 and given option میں سے option A World Bank، یعنی کہ اعظم خان پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان ورلڈ بینک۔ سو وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹو ورلڈ بینک فار اے ٹرم آف 4 ایئرس اور ان کا ٹرم شروع ہوگا نومبر 1, 2022 سے۔ 17th G20 Head of State and Government Summit 2022 will take place at 17واں G20 Head of State and Government Summit 2022 کس جگہ میں شروع ہوگا؟ ان کی ان آپشن میں سے آپشن اے بالی شہر ہے انڈونیشیا کا، اور یہ 15 سے 16 نومبر 2022 کو انڈونیشیا کے شہر بالی میں شروع ہوگا۔ Who is the current governor of Punjab؟ کون ہے موجودہ گورنر پنجاب کے؟ ان کے ان آپشن میں سے آپشن بی عمر سرفراز چیمہ،
عمر سرفراز چیمہ نے 3 اپریل 2022 کو حلف اٹھایا۔